السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم کلاس 8 انگلش سے جو پوئم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسٹار اسپیک ٹو مین۔ اس پوئم کا جو رائٹر ہے یعنی پوئٹ جو ہے وہ ہے عبد الاحد آزاد۔ پیارے بچوں، اس پوئم میں جو میسیج کنوے کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان ہے جس کو ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں، اس انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے، خالق نے مجھے اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، میرا مدعا و مقصد کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس کو خود غرض نہیں بننا چاہیے۔ جو تحفے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کی ہے، لائی ہے، وہ انسان کو مل بانٹ کے کھانا چاہیے۔ انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہیں رکھنا چاہیے، ان کو پیار و محبت سے رہنا چاہیے، کیونکہ جتنے بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لائی ہے، ان نعمتوں پہ ہر ایک کریچر کا، ہر ایک مخلوق کا برابر حصہ داری ہے۔ اگر انسان سمجھے کہ نہیں میں اشرف المخلوقات ہوں، یہ سب کچھ میرا ہی ہے، یا انسانوں میں بھی کوئی انسان زیادہ طاقتور ہوتا ہے، وہ بولتا ہے کہ نہیں جی یہ میرا ہے، جو کمزور ہوگا اس کا جو حصہ ہوتا ہے وہ چھینا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو یہاں پہ سٹار جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں انسان کے ساتھ کہ اے انسان، آپ کو اللہ نے کس لیے بھیجا تھا اس دنیا میں، آپ کا مقام کیا تھا، کیا آپ وہ کرتے ہو؟ نہیں، بلکہ آج کا انسان ہر ایک تباہی کا ذمہ دار ہے، وہ پتھر دل ہے، اور وہ انسان جس کو پیار و محبت سے رہنا چاہیے تھا اس دنیا میں، جو اشرف المخلوقات ہے، جو تمام مخلوقات کا سردار ہے، یہ انسان آپس میں مذہب کے بنا پہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت بغض کرتے ہیں۔ آپ کو اپنا مقام پتہ نہیں ہے، آپ کو اپنا کام، جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے وہ پتہ نہیں ہے، آپ اس کام سے دور بھاگتے ہو اور اپنی خود غرضی، اپنی پتھر دلی سامنے لاتے ہو۔ تو یہی کچھ اس پوئم میں سمجھایا گیا ہے۔ اب چلیے ہم کوشچن آنسرز کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا کوشچن ہے اس میں پہلا کوشچن ہے What do the stars say to man in the first two lines؟ پہلے کی 2 لائنوں میں جو سٹارز ہے، تارے ہیں، وہ انسان سے کیا کہتے ہیں؟ وہ انسان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنا مقام پتہ نہیں ہے، کہ آپ کو اللہ نے روشنی بنا کے بھیجا تھا انسان کو اس دنیا میں، اور آپ نے تباہی چن لی، آپ نے اس دنیا کو برباد کے راستے پہ برباد کیا اور تباہی کے راستے پہ لایا، اور آپ کا نام لے کے آج شرم آتی ہے۔ جس مقصد سے آپ کو بھیجا تھا، اور وہ مقصد آپ نے پست پوش ڈال کے اپنی نفرت کو آگے بڑھایا ہے۔ آپ کو پیار محبت کو آگے بڑھانا تھا، آپ نے نفرت کو آگے بڑھایا ہے، اور آپ پتھر دل ہو۔ Here the stars say to man, the God had made him the light of reason,
but he chose to be fire. He became a destroyer. He has put humanity to disgrace. According to stars, man has become callous by heart. पत्थर दिल बना है वो. Question number 2. Nature had fashioned you to apportion love and affection, but you took to buying and selling religion and faith instead. Explain these lines. اللہ نے یا قدرت نے آپ کو پیار و محبت کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا، اور اس کے برعکس آپ نے مذہب کو بیچنا شروع کیا، اس کے بنا پہ نفرت پھیلانی شروع کر دی. تو ایکسپلین کیجئے ان لائنوں میں. In these lines, the poet says that nature had made man to distribute love and affection among his fellow beings. But instead of spreading love and affection, man started using religion and faith commercially. He forgot the actual purpose he was made for. وہ بھول گیا کہ کس مقصد سے اس کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا. Question number 3. Wise man described as a serpent. سرپنٹ ہم سانپ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ مطلب ہے سانپ جب کوئی چیز دیکھتا ہے، سانپ جو اس کو پسند آتی ہے، تو وہ اس کے اوپر کنڈلی مار کے بیٹھتا ہے کہ نہیں یہ چیز اب میرا ہے، اس پہ میرا ہی حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے اس پہ، یہ چیز اب میرا ہی رہے گا، میں اس کو شیئر نہیں کروں گا کسی اور کے ساتھ. تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ اس کو سرپنٹ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ جتنے بھی نعمتیں ہیں وہ مل بانٹ کے کھائے گا، لیکن یہ خود غرض بنا، اس نے برابر بانٹا نہیں، شیئر نہیں کیا، یہ بس یہ لالچی بنا کہ نہیں یہ جتنا بھی ہے یہ میرا ہے، یہ سیلفش بن گیا. جیسے ایک سانپ کنڈلی مار کے بیٹھتا ہے کسی چیز پہ کہ نہیں اب یہ میرا ہی ہے، اب اس پہ میرا ہی حق ہے کسی اور کا نہیں. اسی طرح سے دیٹ از وائی کہ مین کو یہاں پہ سرپنٹ کہا گیا. نیچر ہیڈ تھرون اوپن دا ڈورز آف آل اٹس ٹریجرز ٹو مین. He has supposed to share them equally with his fellow beings, but man confined those treasures to himself only. He sat like serpent on them. اب ہے question number 4. Question number 4 میں ہم یہاں پہ کیا ڈسکس کریں گے؟ پہلے دیکھیں کوشچن نمبر 4 کیا کہتا ہے. دیٹ وچ یو کال اویکننگ از اے اسٹیپفائنگ ہینگ اوور. وائی؟ یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو انسان ہے جس مقصد سے اس کو بھیجا گیا تھا، اس کو پیار و محبت پھیلانے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، ہر مخلوق کے ساتھ اس کا برتاؤ ٹھیک ہوگا، یہ پیار و محبت سے رہے گا. لیکن اس کے بجائے اس نے شیطان کا راستہ چنا، اس نے نفرت بڑھائی، اس نے مذہب کو بھیجا، مذہب کے بنا پہ اس نے نفرت بڑھائی آگے، اور یہ وہ کام کرنے لگا جس سے انسانیت شرمسار ہو گئی. Man boasts of his love for religion, but this love leads him to hate men of other religions. یہ ایک دوسرے ریلیجن سے نفرت کرنے لگے، بغض کرنے لگے. He worship God but follows the devil in real life. خدا کی عبادت تو کرتے تھے لیکن ریئل سینس میں یہ شیطانی حرکت کرتے تھے، شیطان کے راستے پہ تھے، کیونکہ یہ ان کے دل میں بغض نفرت تھا. That is why the poet calls man's awakening nothing but a stupefying hangover. He is drunk with the wine of religion. جیسے ایک انسان شراب پی کے
پھر اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں جس راستے پہ چلتا ہوں کیا وہ ٹھیک ہے، جو میں بات کرتا ہوں کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس نے ریلیجن کو اپنا کے بس کہ میں ایک ریلیجن سے پیار کرتا ہوں، میں صحیح راستے پہ ہوں، نہیں، پتہ نہیں وہ ریلیجن کو، ایک پرٹیکولر ریلیجن کو اپنا کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا یہ دل دکھاتا ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ یہ نفرت اور بغض کرتا ہے، اینڈ ہیز forgotten his real self۔ Question number 5. Do you think the poem is a wake up call? Explain۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ انسان کو کہتا ہے کہ آپ بیدار ہو جاؤ، کہ جو آپ میں کوتاہیاں ہیں وہ دور کیجیے اپنے آپ سے؟ کیا یہ ویک اپ کال ہے؟ ہاں، یہ ویک اپ کال ہے۔ Yes, this poem is a wake up call. In this poem, the stars try to make man aware of his duties as responsibilities on the earth۔ اس پوائم میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان کو بیدار ہونا چاہیے کہ اس کے فرائض کیا ہے، وہ اس کی کن ذمہ داریوں کے لیے اس کو اس دنیا پہ بھیجا گیا تھا، وہ سمجھ لے۔ They remind him of what he was made for and what he was doing۔ اس کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ آپ کو کس لیے اس دنیا پہ بھیجا گیا تھا، کس مقصد کے لیے۔ With his misdeeds he has put humanity to disgrace۔ جو اس نے وہ گندے کرتوت کیے جس سے پوری انسانیت شرمسار ہو گئی، اس کو باز آنا چاہیے۔ He is badly caught in the stupefying hangover of selfishness۔ وہ اس خود غرضی میں جکڑ کے رہ گیا جس سے اس کو کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ So the stars ask him to wake up from his fanciful dream and be humane towards his fellow beings۔ تو تارے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بیدار ہو جائے، واپس آ جائے، اپنی ذمہ داریاں سمجھ لیجئے، اور جو آپس میں فیلو بینگ سے انسان جو ہیں اب بھائی چارہ قائم کیجئے، بائی جیسے رہیے، نہ کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کیجئے۔ خدا حافظ۔